حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری، نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات، اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں، کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے، دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے، تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز۔ خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا، اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے۔ کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے۔ ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا، اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے۔ تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا، اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے۔ یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا راتوں رات، لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے، تقریباً 1600 صحابہ تھے۔ 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی۔ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے، تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا۔ حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا۔ صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے۔ انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی
इमारतें ऐसी बना रखी थी कि उनका यकीन था कि कोई इन किलों को तोड़ नहीं सकेगा। और हद तो ये है कि आज 1400 साल गुजर गए, अभी भी वो किले मौजूद हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैबर जब पहुंचे, 1600 सहाबा हैं। अब सुनिए, एक किला नाइम था जिसमें सारा जखीरा था, खाना पानी और सब कुछ वहां पर था, और उसकी जिम्मेदारी सलाम बिन मुश्किम नाम का एक यहूदी, वो बहुत ही बुग़्ज़ और अदावत में भरा हुआ यहूदी था, उसके जिम्मे थी। और किला कमूस जो सबसे बड़ा किला था, उसकी जिम्मेदारी मरहब नाम के यहूदी के पास थी। और मरहब वो शख्स है जिसके बारे में मशहूर था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता है। पूरे खैबर के यहूदी उससे डरते थे। और किला कमूस जो सबसे बड़ा किला था, वो उसके अंडर में हुआ करता, सब उनकी तकसीम थी। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरुआत फरमाई, तो किला नाइम जो करीब था आबादी से, उस पर चढ़ाई शुरू कर दी। तो जो सहाबा वहाँ गए थे किला नाइम, तो सहाबा इकराम को सख्त मुसीबत उठानी पड़ी, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी थी कि जिसकी वजह से हलक में कांटे पड़ जाते थे प्यास की शिद्दत से। कई सहाबा उसमें शहीद हुए। आखिरकार किला नाइम फतह हो गया। एक किला फतह हुआ, दूसरा फतह हुआ, तीसरा फतह हुआ। किले इस तरह से फतह होने लग गए। यहूदियों की तादाद में आपको बताऊं, ये 1600 सहाबा थे। और यहूदी उस वक्त खुद और कबीले बनु गतफान जो मुशरिकों का कबीला था, उनको भी जंग के लिए अपने किले में बुला लिया था। कुल तादाद सबकी मिलाकर 8000 हो चुकी थी। 8000 लोग 1600 लोगों से डरे हुए, सहमे हुए किलों में बंधे हैं, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। अब उसके बाद ये खैबर का मामला बढ़ता गया। इसमें हुआ ये कि आखिरी जो किला था, किला कमूस, ये सबके बस की बात नहीं थी। बहुत मजबूत किला, और जो आदमी उसका सिपह सालार है, शहसवार है, वो मरहब है। पूरा अरब जानता था उसकी ताकत को। पहले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में भेजी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, बहुत ही जांबाजी और बहादुरी के साथ लड़ाई की, लेकिन वो इतना सख्त था कि यहूदियों की तरफ से बहुत सख्त तरीके से डिफेंस होता था। सहाबा पीछे हट गए, कुछ शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, वापस आए। फिर दूसरे दिन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, सहाबा की एक जमात थी, लेकिन आज का दिन और ज़्यादा सख्त हो गया। सारे यहूदियों ने अपनी ताकत झोंक दी किले कमूस को बचाने के लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा की जमात को लेकर शाम में वापस आ गए। अब ये मुहासरा बढ़ गया। 20 दिन चला कंटिन्यू मुहासरा उन किलों का, लेकिन फतह होने का नाम नहीं था। जलाले पैगंबरी को देखे हैं, सहाबा 20 दिन से तपती हुई गर्मी में मदीने से 300 किलोमीटर बाहर हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मंजिल अभी कहाँ है, कब तक है? रात का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में थे। इरशाद फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल के दिन मैं अपना झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसके रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं, वो खुद भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया, खैबर की फतह उसी के हाथ में रखी हुई। सहाबा कहते हैं, पूरी रात बेचैनी और करवट लेते हुए हमने गुजारी। नबी पाक ने बशारत दी है, तो अब तो होना ही है। हुजूर ने फरमा दिया है कि मैं कल अपना झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरी आंख तक ना लगी पूरी रात, और इस तमन्ना में कि सुबह होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा मुझे दे दें। कि उसमें 3 बशारतें थी। एक बशारत ये थी कि वो शख्स जिसको मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी बशारत ये थी कि अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बशारत ये थी कि उसी के हाथ में खैबर की फतह रखी है। हज़रत उमर कहते हैं, पूरी रात पलक भी झपका नहीं,
اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری. پورے صحابہ کا یہی حال تھا. صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا, جھنڈا تھا, اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے. سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا, علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں, بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے, آنکھیں لال ہو چکی ہیں, آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ, اسی حالت میں بلا لاؤ. صحابہ گئے, حضرت علی کو بلا لائے. بخار کی حالت میں ہیں, آنکھوں میں آشوب ہے, سرخی آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا, اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا, بخار بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں, جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے, محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے, کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں. کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے, سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر. وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شعر پڑھ رہا تھا, پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے. اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے. جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا, وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں, جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا. مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی, لیکن وار خالی گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا. پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی, اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی. اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا. اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے. کس پر؟ حیدر کرار پر. اکیلے بطل جلیل ہیں, جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی, کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے. حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی. بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے, جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے. بڑھتے گئے حضرت علی, سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, اپنی طاقت لگا دو. سارے یہودی ٹوٹ پڑے, جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی. جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے, اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے, سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں, ڈھال بنائے ہوئے ہیں, جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے
اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفینس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا۔ 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا۔ پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزوری تھی۔ رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا، حیدر کرار بن کر کے نکلا۔ اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خیبر فتح ہوا، جیسے یہ خیبر فتح ہوا صحابہ میں اتنا جوش بھر گیا تھا، نہ قلعہ قموس باقی رہا، نہ مرحب باقی رہا۔ اور خیبر کو جو مولا علی نے اس وقت توڑا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک یہودیوں کا اس میں داخلہ نہ ہو سکا تھا۔ یہودیوں کو پتا تھا ایک بار علی اس میں داخل ہو گیا تو قیامت تک خیبر ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکے گا۔ میرے عزیزو، خیبر فتح ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑ کا کام کرتے رہے، جڑ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں، سب کام کرتے رہے۔ آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا، خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں۔ لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے۔ یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہ سوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں، ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے، سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو۔ یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے، زینب نام کی خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا،
وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا، کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا، وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے، اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے۔ یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد، اعلان کے بعد، پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں، یہ سارے کام کرتے رہے، اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود، معلوم ہونے کے بعد، یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے۔ اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے، آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا، اور حضور بچے اس زہر سے، لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، اسے چھوڑ دیا، اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ یہ زہر کا جو اثر تھا، پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر، سر پر اثر لگا رہا، جلن ہوتی تھی، تھوڑا چکھا ہی تھا۔ اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے۔ یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی۔ یوں ہی نہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہیں؟ ارے میاں، ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کے آخر میں۔ المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ قوم یہودیوں کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا، اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ۔ عزیزان گرامی وقار، سیرت کا یہ حصہ تھا 6 ہجری کا۔ میں نے جو شروع میں بات کی تھی اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ ساری جنگوں کا دار و مدار پھر خیبر پر کیوں ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ 6 سال تک جب سے مدینے میں حضور تھے، وہ گٹھ جوڑ کی جیسے سچویشن تھی، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مشرکوں سے لڑتے تھے، لیکن جب خیبر فتح ہوا، خیبر میں سب سے بڑی طاقت تھی یہودیوں کی، پیسہ سب سے زیادہ تھا، جنگی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ جیسے ہی خیبر فتح ہوا، ایران بھی کانپنے لگ گیا، روم بھی کانپنے لگ گیا، مصر بھی کانپنے لگ گیا، سارے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہیبت سے کانپنے لگ گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی جتنی فتوحات بعد میں ہوئی، وہ ڈر اور خوف ان کے دلوں پہ ایسا سوار تھا کہ انہوں نے خیبر کے ٹکڑے کر کے رکھے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے مقابل میں آنے کی کوئی جرات نہ کر سکا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں باقی ساری فتوحات کا صحرا بھی خیبر کے فاتح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر جاتا ہے۔ اسلام کی فتوحات کی بنیاد حیدر کرار کے سر پر جاتی ہے۔ اللہ کریم زندگی بھر ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عاشقوں میں شمار فرمائے۔ کریم خدا ارحم الراحمین مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں زندگی عطا فرما، ان کے قدموں میں ہمیں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔